نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا سیشن یہ زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ ناظرین، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور زکوٰۃ یہ فرض ہے۔ اس کا ایک خاص نصاب ہے۔ ایسا شخص کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا ان دونوں میں سے کسی کی بھی مقدار کو نقدی پہنچتی ہو تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ کو ادا کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیے گا، حدیث پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اس لیے پیارے دوستو، انسان جتنا بھی مالدار بن جائے، اس کا مال اللہ تعالیٰ کے نزدیک پکڑ کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ وہ مال پکڑ کا ذریعہ بنے گا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو مالدار بنایا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو مختلف کیٹیگریز میں رکھا ہے۔ کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو متوسط بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ دنیا کے اندر کوئی انسان آپ کو انتہائی درجے کا امیر نظر آتا ہے اور کوئی انتہائی غریب نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ سارا کا سارا ہم نے کیا ہے، معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے، اور اس کی حکمت بیان یہ کی ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ آپ میں سے بعض لوگوں کو اپنا مزدور بنا سکیں، لیبر بنا سکیں، ان کی مدد لے سکیں، ان سے کام کروا سکیں۔ اس لیے سامعین محترم، اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، اس انسان کو بے حد مشکور ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، نہ کہ زکوٰۃ لینے والا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دوستو، سورۃ الذاریات پارہ نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ جتنے امیر لوگ ہیں ان کے مالوں کے اندر ہم نے غرباء کا، مساکین کا حق رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہمیں ضرور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ بہت سارے مسلمان جیسے ہی رمضان کی آمد ہوتی ہے ان کو زکوٰۃ کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے مسائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مفتیان کرام سے اور دارالافتاء سے رابطے وغیرہ کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر چند اہم اور ضروری زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ بہت سارے احباب نے کچھ مسائل پوچھے ہیں، میں نے چاہا کہ آج کی نشست کو ہم سوال و جواب کی شکل میں بیان کر دیں تاکہ سننے والوں کا بھی فائدہ ہو سکے اور جو لوگ اس کو آگے پہنچائیں ان کو بھی ثواب اور فائدہ مل سکے۔ تو دوستو، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک مرد یا کوئی فرد اگر وہ اس کی آمدنی معقول ہے، مثال کے طور پہ وہ جاب کرتا ہے
اور اس کی آمدنی ہے 50,000، 70,000، 1 لاکھ یا اس سے بھی ابو اس کی آمدنی ہے، لیکن وہ شخص مقروض ہے، یعنی آمدنی زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کا رینٹ بھی ہے، گاڑی کا خرچہ بھی ہے، بچوں کی فیسیں بھی ہیں، کچن کا راشن بھی ہے، اور اس کا خرچ اس کی آمدن سے بھی زائد ہے، اور وہ شخص یا پھر مقروض ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے کہ جس کی آمدن بہت کم ہے، یعنی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ کیا زکوٰۃ ادا کرتے وقت جس بندے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بتانا ضروری نہیں ہے، آپ ہدیہ کی شکل کہہ کے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال یہ کیا کیا زکوٰۃ والے پیسے کسی ایسے شخص کو دیے جا سکتے ہیں جو شخص اس سے اپنی ضرورت پوری کروا سکے، یعنی شادی وغیرہ کروا سکے، یا وہ اپنے کسی اور ضروریات میں لا سکے؟ تو یاد رکھیں، جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، وہ اپنے کسی بھی ضرورت کے اندر ان پیسوں کو خرچ کر سکتا ہے۔ اگلا سوال ایک بھائی نے یہ کیا کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے حج اور عمرہ کروایا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، زکوٰۃ کے پیسوں سے حج اور عمرہ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ کسی غریب کی شادی بھی کروا سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی جہیز کی چیز وغیرہ بھی خرید کر دے سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا کیا مسجد کی تعمیرات کے اوپر زکوٰۃ کی رقم صرف کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے تعمیرات کے اوپر زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر البتہ کوئی مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے جہاں پر آپ زکوٰۃ کے پیسے تعمیرات میں لگانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک خاص طریقہ شریعت نے بتایا ہے جس کو تملیک کہتے ہیں، یعنی اونرشپ کو چینج کرنا۔ آپ اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو کمنٹس کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اس کی تفصیل پوچھ سکتے ہیں، یا جہاں پر بھی آپ رہ رہے ہوں اپنے مقامی علماء سے اس تملیک کی تفصیل کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، ایک بندہ اس کے پاس زکوٰۃ کی رقم بہت زیادہ ہے، مثلا لاکھوں میں اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے، لیکن بیک مشت وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو کیا وہ قسطوں کے اندر زکوٰۃ اتار سکتا ہے؟ یعنی فار ایگزامپل اس کی 1 لاکھ زکوٰۃ بن گئی، اب ہر مہینے وہ 10,000، 15,000، 12,000 یعنی رقم کو توڑ کے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، شریعت نے اس کی سہولت بھی دی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو قسطوں پہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ البتہ افضل اور زیادہ ثواب اسی میں ہے کہ جیسے ہی اس کی زکوٰۃ رقم پوری ہو یہ فی الفور اس کو نکالنے کی کوشش کرے، لیکن اگر اتنی سخت نہیں ہے تو قسطوں کے اندر بھی اس زکوٰۃ کی رقم کو یہ نکال سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پلاٹس، جائیداد، پراپرٹی اور دکانیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ہر ایسی چیز کہ جس کو آپ نے تجارت کی نیت سے لیا ہو، یعنی آپ نے اس نیت سے وہ چیز خریدی ہو کہ میں اس کو بیچ دوں گا، سیل پرچیزنگ کا کام ہو، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے لیپ ٹاپس ہوں، چاہے وہ موبائلز ہوں، کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے کوئی پلاٹس، جائیداد، کوئی پراپرٹی، دکان وغیرہ خرید کر رکھی ہوئی ہیں، ابھی فی الفور اس کو بیچنے کی نیت نہیں ہے، مستقبل میں کبھی نیت بن جائے اس کا اعتبار نہیں ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے یا فیوچر کے لیے خرید کر رکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی آپ کا انویسٹمنٹ کا ذہن نہیں ہے، ابھی آپ کا اس کو بیچنے کا ذہن نہیں ہے، تو ایسی تمام چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، پاکستان کے حالات کو بہتر فرمائے، یہاں سے غربت کو ختم فرمائے اور ہر مسلمان کو صاحب نصاب بنائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مسائل
اگلی نشست میں ہوں گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو کمنٹ سیکشن میں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، یا میرے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اس مسئلے کی تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔